السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ یہ درست بات ہے، درست دین ہے، مت زیادتی کرو ہو ان میں اپنے ساتھ، لڑو مشرکوں سے تمام سے جس طرح کہ وہ تم سے لڑتے ہیں سارے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، اس کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان میں سے 4 مہینے جو خاص عظمت والے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنایا اور اپنا نظام چلایا، تمام انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، انبیاء کے ہاں 4 مہینے خاص عظمت والے تھے اور خاص شان والے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی قعدہ کا ہے، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جو یہ مہینہ چل رہا ہے، چوتھا مہینہ رجب کا۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ان میں چوتھا مہینہ رجب کا ہے، وہ مہینہ الگ ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے بارے میں عرب کے اندر ان کی عظمت، شان اور عزت اور احترام بالکل مسلم تھا۔ ان مہینوں کی وہ بڑی تعظیم کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر آپس کے اندر جنگ کرنا اور لڑائی کرنا اور قتل و قتال کرنا اور خون کا بہانا وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسلام نے بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ان مہینوں کو حرمت والا اور عظمت والا اور شان والا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لیکن اسلام میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ وہ کیا لوگ کرتے تھے۔ ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے سال کے اندر 4 مہینوں کو عزت والا بنانا ہوتا تھا، اور ان کا کیلنڈر اسی طرح چاند کے حساب سے محرم سے ان کا
کیلنڈر شروع ہوتا تھا اور ذی الحجہ پر ان کا کیلنڈر ختم ہوتا تھا، جو اب اسلامی طریقہ ہے، یہی طریقہ ان کا اس وقت بھی چلتا تھا۔ دو چیزوں کے اندر وہ فرق تھا، ایک یہ کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو بدلتے رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ رجب کا مہینہ آیا تو کبھی وہ رجب کو کیا کرتے تھے، بلکہ وہ رجب کو شعبان کو بعد عرب لوگ رمضان کے مہینے کو رجب کہتے تھے۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شعبان کے بعد آتا ہے اور شوال سے پہلے آتا ہے، ان دونوں کے درمیان جو مہینہ ہے رمضان کا ہے، وہ اس مہینے کو رجب کہتے تھے بہت سارے عرب حضرات۔ لیکن زیادہ تر یہ تھا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر جس طرح کہ آج ہمارے ہاں بھی شعبان سے پہلے جو مہینہ ہے اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ دو چیزوں میں نے کہا کہ فرق تھا، ایک یہ کہ جب ان کی مرضی ہوتی تو مہینے کو بدل لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ رجب کا مہینہ ہے تو شعبان کو رجب کہہ دیا اور رجب کو شعبان کہہ دیا۔ کوئی اپنا مقصد ہے، کوئی جنگ ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، ان کا کوئی مقصد ہے، رجب کا مہینہ آتا تو اعلان ہو جاتا کہ یہ جو رجب ہے نا، اس کا نام شعبان ہے، یعنی اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی حرمت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس مہینے کو ہم رجب کہیں گے اور اس کا ہم احترام کریں گے۔ اسی طرح دوسرے مہینوں کے اندر محرم کا مہینہ یہ حرمت والا اور عزت والا یہ مہینہ تھا، تو محرم آیا تو کبھی کہہ دیتے کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، محرم کو کہہ دیتے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اب جو سفر کا مہینہ ہے اعلان کر دیا اس کو ہم محرم کا مہینہ، یعنی کیا مطلب؟ جو احترام ان مہینوں کا ہے اب وہ احترام سفر کے مہینے کا کیا جائے گا۔ وہ آپس کے اندر مہینوں کو بدل دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں یہ ایک رواج یہ بھی تھا، اور ایک ان کے اندر رواج یہ تھا 12 مہینوں سے کبھی 14 مہینے کر دیتے تھے۔ کس طرح؟ لمبی جنگیں اور لڑائیاں اور قتل و قتال کا سلسلہ ہوتا تھا، اور 12 مہینے ہو گئے اور قتل و قتال کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے، تو اعلان کر دیتے کہ یہ سال 14 مہینوں کا ہے۔ انہوں نے سال کے اندر 4 مہینوں کا حرمت والا بنانا ہے، تو 12 مہینوں میں 2 مہینے حرمت والے ہوئے تھے، تو اب سال کا اعلان کر دیا یہ 14 مہینوں کا سال ہے، لہٰذا یہ 2 مہینے جو ہیں آگے جو آئیں گے یہ حرمت والے ہوں گے۔ آپس کے اندر وہ تبدیلیاں اس طریقے کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، سورۃ توبہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے جب سے آسمان کو بنایا اور اللہ کی ذات نے جب سے زمین کو بنایا، یہ نظام جو چلایا، صبح آتی ہے اور پھر اس کے بعد شام چھا جاتی ہے، شام ختم ہوتی ہے، تو یہ نظام یہ جو زندگی کا چل رہا ہے، سورج آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج چلا جاتا ہے، یہ تبدیلی ایام جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اللہ کی ذات نے مہینوں کو 12 رکھا ہے، ان کی اس بات کو ختم کر دیا کہ یہ سال 14 مہینوں کا یہ سال ہوگا یا اس سے کم اور زیادہ ہوگا۔ کہا کہ جب سے زمین و آسمان بنا، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا اور جب سے اللہ کی ذات نے زمین کو بنایا، 12 شہرا 12 مہینے ہیں حرمت والے، اور پھر فرمایا کہ 4 حرم 12 مہینے سال کے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان مہینوں کو حرمت والا اور عزت والا اور شان والا بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے حجاج کرام سفر کے لیے آ رہے ہیں،
اور پھر ظاہر ہے کہ جو مہینہ حج کا ہے اس کے حج کے مہینے کے اندر اہم ترین عبادت کے لیے مکہ معظمہ کے اندر پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فراغت اور سفر کا سلسلہ چلتا ہے، تو محرم کے مہینے کے اندر حجاج کرام کے سفر کی تکمیل ہوتی ہے۔ ابھی بھی حجاج کرام عرب کے اندر موجود ہیں، بہت سارے حاجی مدینہ پاک کے اندر ہیں، ابھی ان کا سفر اپنے ملکوں میں کسی کا آج ہوگا، کل ہوگا، 10 محرم تک یا اس کے بعد جا کر یہ سلسلہ یہ سفر کا مکمل ہوگا۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے اور یہ سمجھ آتی ہے حج کی وجہ سے۔ رجب کے مہینے کو بھی لوگ عظمت والا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس کو حرمت والا اور عظمت والا کہہ دیا ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ گہرائی کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی عزت والے ہیں، اور اس کا عزت اور احترام کا طریقہ یہ تھا کہ عرب کے اندر ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، اور عرب کے اندر ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، اور عرب کے اندر ان مہینوں کے اندر اس طرح گڑبڑ کرنا، یعنی اچھے کام کرنا ان کو زیادہ اجر والا سمجھتے تھے، اور برے کام کرنا ان کو زیادہ گناہ والا سمجھتے تھے۔ یہ مطلب تھا ان مہینوں کی عزت کا، اور یہ مطلب تھا ان مہینوں کی عظمت کا، اور یہ مطلب تھا ان مہینوں کی شان کا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے بھی ان چیزوں کو باقی رکھا۔ اب قتال کے بارے میں اب یہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جہاں یہ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ یہاں پر بھی فرما دیا قاتل المشرکین کافہ، ان سب کے ساتھ لڑائی کریں، جس طرح کہ یہ سارے لوگ کافر آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جب ان کے ہاں حرمت نہیں ہے تو آپ بھی پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے۔ یہ حکم ہمارے لیے اس شریعت مطہرہ کے اندر اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ بہرحال ان مہینوں کی تعظیم اور حرمت کا سلسلہ اپنی جگہ پر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے ان مہینوں کی تعظیم کا اور احترام کا جو سلسلہ کیا وہ کس طرح احترام اور تعظیم کا سلسلہ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اور آج 8 تاریخ ہے، اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ 10 محرم ہوگی، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا مطلب ہے 10ویں تاریخ والا دن، محرم کا 10واں دن اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس کا تعلق یا 10ویں تاریخ کا تعلق کسی واقعہ خاص کے ساتھ تعلق نہیں، یعنی مطلب میرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ یہ اس کی حرمت یا عظمت یہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ حرمت والا اور عزت والا ان مہینوں کا ہونا یہ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پہلے سے بیان کر دیا ہے۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین اور ان کے رفقا کی جو شہادت ہے، جس طرح ان کے لیے اور فضیلتیں ہیں اور درجے ہیں اور رتبے ہیں اور مقام ہیں اور ان کی شان ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کا واقعہ 10ویں محرم کا ہوا، تو یہ بھی ان کی شان کو اور رتبے کو اور مقام کو بڑھانے والا اور ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وگرنہ یہ حرمت اس مہینے کی اور یہ 10ویں تاریخ کی اس واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 60 سال بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اس مہینے کی حرمت کا تذکرہ کر دیا، اور یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا ہے۔
مجھے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر چلنا ہے۔ اس مہینے کے احکامات اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ان کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی خاص حکم اس کے بارے میں بیان نہیں کیا اس مہینے کے بارے میں۔ باقی جو باتیں مشہور ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت 10ویں محرم جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر 10ویں محرم کو تشریف لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی وہ 10ویں محرم تھی۔ حضرت خلیل اللہ کے لیے اللہ کی ذات نے جو آگ کو گلزار بنا دیا اور باغ بہار کر دیا اور اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، وہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ یہ باتیں کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہیں، محض یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یا یہ کہہ لوں کہ یہ بہت مضبوط باتیں نہیں ہیں۔ ہاں جو مضبوط باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بہت مضبوط ہے، وہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے شروع سے، جب رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی اور رمضان المبارک کے روزے نہیں آئے تھے، 10ویں محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے اور سارے مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ یوں کہہ لو کہ یہ روزہ فرض تھا اور لازمی تھا، اور اس روزے کو رکھا جاتا تھا 10ویں محرم کو۔ لیکن جب رمضان المبارک آ گیا اور رمضان کے روزے آ گئے اور رمضان کی فرضیت آ گئی، تو یہ 10ویں محرم کا روزہ اس کی وہ فرضیت والی اور لازمی والی نوعیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہے اور 10ویں محرم جو ہے اس کا روزہ فرض یا واجب اور لازم نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا امید ہے جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا، گزشتہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ان سے ہوئی، یعنی چھوٹے موٹے جو گناہ ہوئے، گناہ صغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 10ویں محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ روزہ رکھتے تھے تو پھر آپ کے جانثار صحابہ بھی اس دن کا یعنی 10ویں محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب تشریف لائے تو ایک بات کا ثبوت ہے، دیکھا کہ یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پتہ کیا کہ کیا بات ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب اللہ کی ذات نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گزرے، نکلے رات کی تاریکی کے اندر، اور آگے دریا آ گیا اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اپنی لاٹھی کو دریا پر ماریے، اور 12 راستے بن جاتے ہیں اور خشک راستے ہیں۔ آپ اور آپ کا لشکر گزرا، فرعون آیا تو اس نے یہ کہا یہ میں نے راستے بنائے، اپنے لشکر سے کہا تم بھی آ جاؤ۔ جب سارا لشکر آ گیا اور دریا میں پہنچ گیا تو پھر اللہ کی ذات نے راستوں کو ختم کر دیا، اور پانی جو ہے اس کو اور اس کے لشکر کو بہا کر لے گیا، اور پھر اس وقت فرعون مارا گیا اور فرعون جو ہے وہ قتل ہوا۔ اور پھر کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور اس وقت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے رب پر۔ لیکن ایسی موت والی حالت جب سامنے آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور اس کا یہ اعلان اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔
جب لشکر گزر گیا تو یہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد جو دن آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرعونیوں سے نجات پائی، وہ 10ویں محرم تھی، اور آپ نے 10ویں محرم کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے۔ تو یہودی لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کا جو آخری سال تھا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ نے کہا کہ کیونکہ آپ کا یہ اعلان تھا کہ کافروں کی اور ان لوگوں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچا لو، تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ کیا آئندہ سال ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ساتھ ملائیں گے، یا اس کے ساتھ 11ویں کا روزہ ساتھ ملائیں گے، تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن اللہ کی ذات نے زندگی کی وفا نہ کی۔ محرم اور پھر اس کے بعد یعنی سفر اور اس کے بعد ربیع الاول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یوں کہہ لو آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر صرف 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، 9 کا اور 11 کا روزہ نہیں رکھا۔ تو اب کوئی اگر آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہ 9ویں یا 11ویں کو ساتھ ملانا ہے، تو اس لیے بہتر اور اچھا اور یہ فضیلت والا معاملہ یہ ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے یا 3 روزے رکھ لے، 9ویں بھی 10ویں بھی اور 11ویں بھی، یا کم از کم 2 روزے رکھے، یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے کہا باقی اس کے بارے میں کہیں کوئی باتیں کہ محرم کے احکامات کے بارے میں کسی مستند روایات سے کوئی اور اعمال نہیں ملتے ہیں کہ فلاں کام 10 محرم کو کرنا ہے، یا فلاں چیز سلسلے کے اندر 10 محرم کا یہ سلسلہ کرنا ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 جو ہیں وہ خاص ہیں، ان 4 میں سے ایک خاص مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روزہ رکھا کرتی تھی۔ واقعہ کربلا اور شہزادہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعہ میں نے عرض کیا کہ اس واقعہ کے ساتھ اس مہینے کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، باقی وہ واقعہ اپنی جگہ پر واقعہ ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت اور جو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہوں، ان دونوں کے ساتھ محبت کا اور ان دونوں کے ساتھ عظمت کا اور ان دونوں کے ساتھ احترام کا اور ان دونوں کے ساتھ ادب کا رشتہ رکھنا ہے۔ جانثار صحابہ بھی رتبہ پانے والے اور مقام پانے والے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم، ان سے محبت کرنے والا میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، فاروق اعظم کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، عثمان غنی کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، شیر خدا حضرت علی کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر خطبہ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ کی تلاوت تقریباً تمام
خطبہ دنیا کے اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ آپ نے پہلے سے بتا دیا، کہا کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا، ایک جماعت نکلے گی، وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی، لیکن سنو وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، تم نے ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، تم نے ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرنا، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، تم نے ان کی محافل اور مجالس کے اندر نہیں جانا اور نہیں بیٹھنا ہے۔ جو حضرات صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے والے اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ حضرات صحابہ کے ساتھ محبت۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو دو صاحبزادے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ہیں، جن کا ایک کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، صاحب مشکات نے امام ترمذی سے اس کو نقل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کے، جوانوں کے سردار ایک ان میں سے حسن ہیں اور ایک ان میں سے حسین ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال کو سیاہ نہ کرو ایسی محافل کے اندر جہاں حضرات صحابہ کے بارے میں گستاخی والے الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کی عظمت اور شان اور اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے کو دور رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہما ریحان من الجنہ، یہ میرے لیے جنت کے، ہما ریحان فی الدنیا، یہ میرے لیے دنیا کے اندر دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریحان کا ایک معنی یہ ہے کہ میرے لیے راحت کا باعث ہیں، حسن اور حسین میرے لیے راحت کا اور خوشی کا باعث ہیں، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ریحان ایک پھول کو کہا جاتا ہے، یہ میرے لیے جس طرح کہ دنیا کے پھولوں سے خوشبو آتی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ بھی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے لیے اس دنیا کے اندر ریحانی فی الدنیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ تشریف فرما تھے، اس طرح کپڑا چادر لی ہوئی اور آپ کے گھٹنوں پر کوئی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کیا ہے، آپ نے چادر کو ہٹایا، ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فحبب من احببہما، جو ان سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر کہا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اے اللہ آپ ان کے ساتھ محبت کریں۔ ہمارا ایمان اس کے بغیر نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں ہمارے دل کے اندر جب تک محبت نہ ہو، اور اسی طرح ہمارے ایمان کی تکمیل ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احترام اور ان کے ادب کے ساتھ۔ تو قرآن مجید نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا، کیا کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ 12 مہینے ہیں جب سے یہ زمین و آسمان بنا، اور ان میں 4 خاص عظمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔
بہت ساری چیزیں ہیں بدعات اور رسومات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس محفل کے اندر جانا جس میں حضرات صحابہ کے بارے میں بے ادبی والے اور گستاخی والے کلمات بولے جاتے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کی عظمت اور شان ہے، اور کہیں تاریخی اور باتیں واقعات کو لے کر ایسا نہ ہو کہ تم ان مہینوں کے اندر ایسے کام کر بیٹھو جس کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو جائے اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے جاں نثار صحابہ کے ساتھ محبت اور آپ کے گرانے کے ساتھ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت، اللہ ان دونوں کی شانوں کو اور رتبوں کو اور مقام کو بلند فرمائے، میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ اسی پر خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتوں کو ادا فرما لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اس ہفتے میں 2-3 واقعات سب سے خوفناک اور پریشان کن واقعہ جو مسافر لوگ تھے اور سوات کے اندر دریا میں جو واقعہ پیش آیا بہت ہی زیادہ تکلیف دہ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرمائے۔ ان میں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے، بارشوں کا موسم ہے، رسک نہ لے، زندگی صرف ایک مرتبہ ہے، بارش زیادہ ہے، ڈرائیورنگ میں مشکل ہے، آپ رکنے کی کوشش کریں کسی مناسب جگہ پر جب تک کہ اپنے کو سیفٹی نہ مل جائے۔ یہ سیلفیاں وغیرہ خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، جان کی بازی لگا کر یہ تماشا اور سیلفیاں بنانا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، اس سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرا ایک واقعہ یہ جو ہمارے موڑ امنآباد نوید پہلوان صاحب، 3 بچے غیر معیاری کھانا کھانے سے، 3 بچے اس کے بیچارے بیمار ہیں ابھی تک، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اس گھر میں کیا حالات ہوں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے اپنے بچوں کی نگرانی کریں، غیر معیاری کھانے اس موسم کے اندر خاص طور پر غیر معیاری چیزوں سے اور کھانوں سے اپنے بچوں کو بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس پہلوان بھائی نوید کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اور اس کے لیے بھی بڑا حادثہ ہے۔ تیسرا واقعہ گلشن ٹریول والے بھائی مسعود صاحب ہمارے بھائی ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، لگ سے درگزر فرمائے، اللہ ان کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب عزیز و اقربا کو اللہ بہترین صبر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ اپنا کرم فضل اور مہربانی فرما دے. ہر ناگہانی بیماری سے اور موت سے اللہ بچا لے. حادثے سے اللہ بچا لے. بارشوں کو رحمت والا بنانا, سیلاب سے بچا لینا. اے اللہ ہر پریشانی سے بچا لینا. مظلوم مسلمان جہاں ہیں اللہ ان کی مدد فرما. محرم کا مہینہ, اس کے یہ دن پورے ملک میں اے اللہ خیریت اور عافیت سے گزر جائیں. کسی بھی گڑبڑ سے, انتشار سے اے اللہ ملک کو بچا لینا. بڑے ہی مسکین اور لاچار ہیں, آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. اپنی فریادیں اور درخواستیں آپ ہی سے پیش کرتے ہیں. اے کریم ہماری درخواستوں کو قبول فرما لے. بحیثیت قوم ہمیں اللہ سمجھ دے دے. اللہ ایسے معاملات جس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ ہے ہمیں بچنے کی, اور پوری قوم کو اپنی زندگی اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے دے. سوات واقعہ کے اندر جتنے لوگ اے اللہ اس حادثے میں پانی کے اندر بہے, قتل ہو گئے, مارے گئے, شہید ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. خاص طور پر یہ ڈسکا کے لوگ اللہ ان کے پسماندگان کو, عزیز و اقربا کو صبر دے دے. نوید پہلوان ہے, اللہ اس کو بھی صبر دے دے. بھائی مسعود صاحب اور ان کے عزیز و اقربا, گلشن ٹریول والے, اللہ ان کو صبر نصیب فرما دے. ہمارے افیسر اور ذمہ دار اور انتظامیہ کے لوگ جو ہمہ وقت بارش کے موقع پر یا دیگر موقعوں پر اللہ اس کے لیے تیار ہیں اور محنت اور کوشش کر رہے ہیں, ان کو بہترین جزا اور اللہ اس کا بہترین بدلہ دے دے. ہمارے ملک کو اور خاص طور پر ہمارے شہر کو صاف ستھرا شہر اللہ بنا دیجیے. غلاظت اور گندگی سے اللہ بچا لیجیے. حادثات سے اللہ بچا لیجیے. ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما, بہن بھائیوں کی مغفرت فرما. جو لوگ سفر میں ہیں, سفر کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہر طرح خیریت نصیب فرما دینا. معاشی لحاظ سے پریشانی میں ہے, طیب حلال کے رزق کے اللہ دروازے کھول دے. اللہ وافر رزق نصیب فرما دے. ہر حادثے سے اور نقصان سے اللہ بچا لے. ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.